نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سلسلے الادب المفرد کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا درس باب نمبر 194 اور حدیث نمبر 414 سے شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 194 جو باب ہے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے سلام کرنا لا تعلقی کی سزا کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کئی بار اپنے پچھلے دروس میں بتایا ہے سلام ایک ایسی چیز ہے کہ تعلق جوڑنا ہو تو پہلا قدم سلام میں پہل کریں۔ آپ سلام میں پہل کریں گے تعلق جڑ جائے گا یا جڑنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن شخص سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے، پس جب 3 دن گزر جائیں تو اس سے ملنے کے لیے جائے اور اسے سلام کرے۔ اگر وہ اسے سلام کا جواب دے تو دونوں ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر وہ جسے سلام کیا گیا ہے سلام کا جواب نہ دے تو یہ مسلمان اس سے تعلق نہ نبھائے سے بری ہے۔ یعنی ایک بندہ گیا ہے اور اس نے تعلق جوڑنے کی نیت سے سلام کیا، اگر جواب دے دیا تو دونوں برابر کے اجر کے مستحق ہو گئے، دونوں کو تعلق جوڑنے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر ایک نے سلام کیا دوسرے جواب ہی نہیں دیا تو جواب نہ دینے والا اب گناہ گار رہا، سلام کر کے تعلق جوڑنے میں جو پہل کرنے والا تھا وہ اس گناہ سے بری ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں باب نمبر 195 ہے نوجوان لڑکوں میں تفریق پیدا کرنے کا بیان۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں سے فرماتے، جب تم صبح کرو تو علیحدہ علیحدہ ہو جایا کرو اور ایک ہی گھر میں جمع نہ ہوا کرو، میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ تم آپس میں تعلق کو توڑ بیٹھو گے یا تمہارے درمیان میں شر پیدا ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کی ایسے تربیت کرنی چاہیے کہ جس سے اولاد کے مابین اختلاف پیدا نہ ہو، اور اگر اولاد اکٹھی رہے یعنی اس انداز میں رہتی ہو کہ جس سے ماں باپ کو یہ ڈر پیدا ہو کہ کہیں یہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، تو ماں باپ ان کی تربیت اس انداز میں، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست اس انداز میں کریں کہ جس سے ان کے تعلق مضبوط ہو نہ کہ تعلق ٹوٹے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بات سکھاتی ہے۔ پھر آگے باب نمبر 196 ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے جو آدمی اپنے بھائی کو مشورہ دے اور وہ اس سے مشورہ نہ لے، اس بات کا بیان۔ حدیث نمبر 416 ہے، حضرت ابن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو حضرت وہب بن کیسان نے بتایا کہ حضرت وہب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زمانہ پایا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک چرواہے اور بکریوں کے ریوڑ کو بڑی گندی جگہ دیکھا اور انہوں نے ایک جگہ اس سے اچھی صاف ستھری دیکھی تو اس چرواہے سے کہا، تجھ پر افسوس ہے اے چرواہے، یہاں گندی جگہ سے پھر جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نگران سے اس کی رعایا ہے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب نگران کون کون ہے؟ جس بندے کو جس چیز کا کفیل بنا دیا گیا نا، محافظ بنا دیا گیا، اس کے ماتحت جو کوئی بھی ہے اس کا نگران ہے۔ نگران کے اندر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کو اچھائی دے یا برائی دے۔ جیسے باپ ہے تو اولاد نگران، اولاد پر نگران ہے باپ، اولاد رعایا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچر ہے، استاذ ہے، تو بچے جو ہے وہ رعایا ہے، استاد جو ہے یہ نگران ہے۔ پھر اسی طرح مدرسہ لے لے، یونیورسٹی لے لے، اس میں پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر جس کو کہتے ہیں، آپ قیاس کرتے چلے جائیں، جو بندے جس کے ماتحت ہے نا وہ رعایا ہے اور وہ اوپر والا نگران ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بکری جو ہے تم ان پر نگران ہو، قیامت والے دن اگرچہ یہ جانور ہی ہیں، تم نے ان کو گندی جگہ پہ کھڑا کیا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ لہذا جس کو جس طرح کی بھی ذمہ داری دی گئی اس کو چاہیے اپنے ماتحت کے اوپر شفقت کرے،
اپنے ماتحت کے اوپر رحم کرے، اپنے ماتحت کو سکھانے کی کوشش کرے، اپنے ماتحت پہ ظلم مت کرے، اس میں کیڑے مت نکالے، اپنے ماتحت کو ذلیل و رسوا نہ کرے، اپنی نگرانی کا یا اپنے بڑے پن کا یا اپنی ذمہ داری کا یا اپنے عہدے کا اثر و رسوخ اس پر نہ قائم کرے، کیونکہ جب بھی آپ ذمہ داری میں، نگرانی میں یا اپنے عہدے کا یہ وزن کسی اور کے اوپر دکھانے لگتے ہیں، آپ حد اعتدال سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور جب حد اعتدال سے آپ باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ماتحت کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور ذلت و رسوائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر کسی کو عہدہ ملا ہے، کسی کو مقام مل گیا، ذمہ داری نگرانی مل گئی ہے کسی چیز کی بھی، چاہے جانوروں کی نگرانی مل گئی ہے یا اس کے علاوہ، اس کو چاہیے کہ وہ ہو سکے تو تربیت کا اس طرح کا اہتمام کرے کہ اچھائی منتقل کرے، خیر منتقل کرے، اچھا اخلاق منتقل کرے، اپنے رویے کی پھوپھا منتقل مت کرے، اپنے رویے سے دوسروں کو ظلم مت کرے۔ بلکہ اگر آپ کے ماتحت یعنی کوئی بندہ کسی عہدے پر ہے اور اس کے عہدے کے نیچے کام کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، اس کو چاہیے کہ ان زیادہ لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس صاحب عہدہ جو ہے، صاحب مقام جو ہے، جو نگران ہے، جو ذمہ دار ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی عنوان ہو اس کا، وہ اپنے نیچے جب دیکھیں گے تو جو اس کے ماتحت ہیں ان میں اس کو ایسی شخصیات نظر آئیں گی جو قابلیت میں اس سے زیادہ ہے پر عہدے پر نہیں ہے، اس کے ماتحت ہے، وہ نیکی میں اس سے زیادہ ہے، عہدے پر نہیں ہے۔ تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ جو عہدے والا بندہ ہے اس کو چاہیے اپنے ماتحت کی عزت کرے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کام کی وجہ سے تحفے تحائف دینے چاہیے، اچھا اخلاق منتقل، کسی سے غلطی ہو جائے سکھا کے اس کو پھر پٹری پہ چڑھا دے۔ اب ایک مثال ہے، کوئی بندہ ہیڈ ماسٹر اسکول کے اندر پرنسپل ہے، اگر کسی ٹیچر سے کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اب کوئی بندہ وہ ٹھان لے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، اب کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس غلطی کو درست کروا لیں، اچھے رویے کے ساتھ، تربیت کے ساتھ وہ غلطی کو درست کروا لیں۔ ایک ہوتا ہے انتقامی کارروائی کہ ہوا کیوں اس طرح، لہذا اس کی سزا ملے گی۔ جب آپ ہر بات پہ سزا دینے لگیں گے نا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اس گروہ میں آپ کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، وہ گروہ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دے گا، وہ لوگ آپ کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی، آپ جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہیں، وہ جب آپ کے نیچے کام کریں گے تو صرف ایسے کہ جیسے پنجرے میں بند ہے۔ جیسے ہی کام ختم ہوگا اور وقت سکول کا ختم ہو جائے گا، ٹیچر چلے جائیں گے تو باہر جا کے آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اگر باہر جا کے وہ جو ماتحت ہیں، ذمہ دار کی، نگران کی، ہیڈ ماسٹر کی، یہ جو عزت نہیں کر رہے، اس کی وجہ جو ہے وہ خود نہیں ہے، وہ آپ ہیں کہ آپ نے اپنا اچھائی منتقل کی نہیں، خیر کیا ہی نہیں ان کے ساتھ، ان کی غلطی پہ جب دی ان کو سزا دی، آپ کے پاس سمجھانے کے لیے قوت نہیں ہے، کوئی چیز بات دل میں ڈال دینے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر۔ اچھا، دوسری بات، ایک بندہ عہدے پر ہے پر اس کا جو لیول ہے وہ تعلیم کے اعتبار سے، حکمت و تدبیر کے اعتبار سے اس لیول کا نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے، اس کو چاہیے وہ عہدے سے استعفیٰ دے دے، اس سے نیچے جو اس کی قابلیت کی کیپیسٹی ہے وہ وہاں پہ آ جائے، اس عہدے پہ رہ کے اپنے آپ کو گناہگار مت کرے، کیونکہ اس عہدے پر رہ کر جس علم کی، حکمت کی، تدبیر کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس وہ لیول نہیں ہے قابلیت کا تو نیچے والے صرف آپ کے ظلم کا شکار ہوں گے، آپ ان کو کیا سکھائیں گے؟ لہذا ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے ڈر جانا چاہیے کہ قیامت والے دن اپنے ماتحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ زندگی کے اندر یہ اتنے آسان کام نہیں ہوتے کہ بندہ بڑا بن کے بیٹھ جائے۔ بڑا وہ بنے کہ جس کے اخلاق بڑے ہیں، بڑا وہ بنے جس کا علم بڑا ہے، بڑا وہ بنے جس کا کردار بڑا ہے، بڑا وہ بنے کہ جو عبادت میں بڑا ہے، جس کا تقوی بڑا ہے، جس کی عاجزی بڑی ہے، جس کی انکساری بڑی ہے، جس کی حکمت و تدبیر بڑی ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے
نیچے والے کے شفقت محبت سے سینچ لیتا ہے اپنے چھوٹوں کو اور بات سکھا دیتا ہے، اپنے ماتحت کو قابل بنا دیتا ہے، ہر بات کے اوپر سزا نہیں دیتا۔ سزا دینا، بیجا سزا دینا، یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم۔ معاشرے کے اندر کیا آپ دیکھیں، سرکاری جابز، سرکاری نوکریوں کو جو بندہ عہدے پہ آتا وہ نیچے والوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا، وہ نیچے والوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے، نیچے والوں کو اس کے شر کو دیکھ کر اس کی خوشامد کرنا وہ ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ خوشامد نہ کی تو اس کے شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے بڑے مت بنے کہ لوگ آپ کے شر سے ڈرتے پھرے، نہیں، ایسے بڑے بنے کہ لوگ آپ کی نیکی کی تعریف کریں، لوگ آپ کے حسن اخلاق کی تعریف کریں، لوگ آپ کے کردار کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار ہم نے اپنا بڑا دیکھا ہے، صاحب مقام، صاحب عہدہ دیکھا ہے، صاحب منصب دیکھا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کو دیکھ کر دل کرتا ہے ویسا بن جائیں، دل کرتا ہے اس کی تربیت میں بیٹھے رہیں، دل کرتا ہے اس سے سیکھتے ہی رہیں، دل کرتا ہے وہ کوئی حکم دے تو فوراً بجا لائیں۔ کیوں؟ یہ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو سزا جو ہے جب تک شریعت واجب نہ کر دے، جب تک شریعت واجب نہ کر دے، وہ سزا پر اپنی نظریں ٹکاتا نہیں ہے، وہ سکھانے پر کہ جو غلطی ہو گئی ہے اگر میں سکھا دوں گا نا تو یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، اور میں اگر اس کے اوپر سزا دوں گا تو یہ غلطی عین ممکن ہے بتقاضِ بشریت دوبارہ ہو، پر جس کو سزا میں نے دی ہے اس کے دل سے میرا احترام ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اس کے اوپر اتنے جملے بولے جا سکتے ہیں، اتنے جملے بولے جا سکتے ہیں کہ وقت کم ہے، ہم وہ سارا احاطہ نہیں کر سکتے اتنے کم وقت میں۔ لہٰذا نگران کو، ذمہ دار کو، بڑے کو، بادشاہ کو، حاکم وقت کو، صاحب منصب کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت کے ساتھ رحمت سے پیش آئے، ماتحت اگرچہ جانور ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر بھی رحمت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں 3 مقام پر ہے، 893 پر، 2409 پر، 2554 پر، پھر مسلم کے اندر 1829 پر، سنن ابی داؤد کے اندر 2928 پر، سنن ترمذی کے اندر 1705 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔